بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل۔ ناظرین، وہ کہتے ہیں کہ جس پر آپ احسان کرو اس کے شر سے محفوظ رہو۔ اپنا ہی خون دینے والی بھابھی جس نے 3 بوٹلز دے دیں اپنے دیور کی جان بچانے کے لیے ایک وقت میں، اور بعد میں جب وہی شخص، وہی درندہ انسان صحت پا جاتا ہے، اپنی طبیعت اس کی جب ٹھیک ہو جاتی ہے تو وہ پھر جانور بن جاتا ہے اور اپنی اسی بھابھی کو 42 چھریاں مار کر قتل کر دیتا ہے اور اس کا جسم سے خون کا ایک ایک قطرہ نکال لیتا ہے۔ یہ واقعہ پاکستان کے کسی دور دراز علاقے میں نہیں ہوا، بلکہ اسلام آباد میں ہوا ہے، جس کو پاکستان کا محفوظ ترین شہر کہا جاتا ہے، اور یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہاں کی جو پولیس ہے وہ بڑی ہی مثالی پولیس ہے، اور یہاں پر کسی قسم کا جو کرائم ہے اس کی جو ریشو ہے وہ دیگر ملک کے حصوں کی نسبت بہت کم ہے۔ لیکن یہاں پہ جو کرائم جس نوعیت کے ہوتے ہیں، چاہے وہ نور مقدم کا قتل ہو، اس کو سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے، سارا انعام کا قتل ہو تو اس کو جو ہے ٹب میں ڈبو کے مار دیا جاتا ہے، ڈمبل سر پر مار مار کر مار دیا جاتا ہے، اور ایک عام خاتون، کہ گھر چلانے والی خاتون ہو، اس کو 42 چھریاں مار کر درندوں کی طرح اس موت کی نیند سلا دیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ کیسے پیش آیا، کہاں پر آیا؟ ہمارے ساتھ سینئر صحافی نور الامین صاحب موجود ہیں جو اس کیس کو کور کر رہے ہیں، اور ان کے پاس بڑی زیادہ ڈیٹیلز ہیں اس کیس کی۔ نور صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت شکریہ۔ یہ واقعہ کہاں پر پیش آیا اسلام آباد میں، اور یہ کیا واقعہ کیا ہے اور کیسے یہ سب کچھ ہوا، اور وہ تو بھابھی نے کیوں خون دیا تھا وہ بھی بتائیے گا۔ دیکھیں فیاض صاحب، بہت شکریہ۔ اصل میں یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ جی فلاں بندے نے کسی بندے کو اپنا خون دیا ہے، تو یہ ہم نے ایک ضرب المثل سنی تھی کہ جی اس طرح ہوتا ہے، اور اس کہانی میں سب سے بڑا جو ہے نا اس کا جو ہیومن اینگل ہے وہ یہی ہے کہ جی ایک خاتون جس نے اپنے دیور کو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ امپورٹنس دی، اور اس کی خواہشات پوری کرنے کے لیے اس نے 2-3 بوتلیں خون کی بھی دی۔ اور میری جب تفتیشی سے بات ہوئی تو وہ یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر نے منع بھی کیا کہ اتنا زیادہ اکٹھا خون دینا جو ہے آپ کے لیے خود جو ہے نا وہ بڑا نقصان دہ ہے۔ خیر، واقعہ کچھ یوں ہے کہ یہ تھانہ نون کا علاقہ ہے، یہ قائد اعظم ہاسپٹل کے ساتھ ہی، تو وہاں پر ہوا کچھ یوں، سامنے ایک گاؤں ہے، وہاں پر کچھ گھریلو کچھ تنازعات پیدا ہوئے، اور تنازعات بھی اتنا کوئی بڑا تنازع نہیں تھا۔ جو جس بھابھی کو اس ظالم درندے نے قتل کیا ہے اس کے خلاف ظاہر ہے گھر میں عورتوں کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، تو روز جو ہے نا گھر میں جس طرح گاؤں دیہاتوں میں ہوتا ہے اس کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں۔ اس نے پانی کم بھرا ہے، اس نے جو ہے وہ کولر میں آج پانی نہیں ڈالا، تو کل اس نے ڈالا تھا تو آج میری باری تھی، تو جس طرح مطلب بالکل ہی کوئی وجہ نہیں ہوتی کسی چیز کی، بحث برائے بحث کرتے 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 یہ اس کے ذہن میں یہ بناتا ہے کہ اس کے گھر والے کہ یہ کام نہیں کرتی، اور تو اس کے بعد یہی ہوا کہ ایک دن یہ جو صاحب ہیں جنہوں نے قتل کیا، یہ جو درندہ ہے، اس نے جی سب سے پہلے اس خاتون کو جو اس کی بھابھی تھی اس کو پہلے سر میں چھری ماری ہے اندر باندھ کے، اس کے بعد اس نے اس کو پیٹ میں چھری ماری ہے، ٹانگوں میں تڑپتی رہی ہے وہ، اور آپ اندازہ کریں کہ کس طرح انسان جو ہے اس نے کوئی انسان 42 چھریاں جو ہے وہ ان کو کر سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ بھاگ گیا تھا وہاں سے، اور اس کے جو اس کا ہسبینڈ ہے وہ خود ہی اس کیس میں مدعی بنا، اس کے بھائی بھی اس کیس میں شامل ہیں، اس میں مدعی ہیں وہ بھی، اور پولیس کی کافی انہوں نے بھی ہیلپ آؤٹ کیا۔ اس کے بعد جب یہ ملزم پکڑا گیا اس کے بعد وہ کافی زیادہ اس کے اوپر پشیمان تھا، افسردہ تھا کہ یہ میں نے غلط کیا ہے۔ بٹ یہ ایک مجھے بھی 5-7 سال ہو گئے ہیں اسلام آباد میں، بڑے بڑے میں نے واقعات دیکھے ہیں۔ ایک اس طرح کا واقعہ G11 میں ہوا تھا جس میں ایک ہسبینڈ نے سر کاٹ دیا تھا کسی عورت کا، لیکن وہ کسی غیرت کے نام پہ ہوا تھا اس کے بقول۔ لیکن یہ اس طرح کے جو واقعہ یہ میں نے تو پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ ایک ایسے گھریلو جھگڑا اور ایسی خاتون جس نے اتنی زیادہ قربانی دی ہوئی ہو، اس نے لٹرلی واقعی خون جو ہے وہ دیا تھا اس کے لیے۔ اچھا، وہ یہ بیمار تھا، کیوں دیا تھا خون؟ وہ آپ کو سٹوری بتائی ہے پولیس نے؟ اچھا، خون سے پیچھے چلتے ہیں، اور وہ اس طرح سے تھا کہ یہ بھی پڑھ رہا تھا، تو پہلے اس خاتون نے اس کے لیے جو اس کے پاس کچھ تھوڑے سے زیور تھے اس کی اسٹڈی کے لیے وہ بیچے، اس کے بعد یہ بہت غریب لوگ تھے، اس کے بعد اس کو پھر کوئی اس طرح کی تعلیمی کچھ ضروریات پوری کرنے کے لیے کچھ ضرورت پڑی، تو غالباً یہ جو خاتون تھی ان کا جو بلڈ گروپ تھا وہ کسی بڑا ریئر گروپ تھا، تو وہ کسی کو ضرورت پڑی تو اس نے کہا کہ میں وہ دے دیتی ہوں، تو میرا جو بھائی ہے جو دیور ہے اس کو پیسوں کی ضرورت ہے پڑھائی کے سلسلے میں،
تو اس نے وہ خون بھی دے دیا. اچھا وہ کسی اور کو دیا تھا؟ جی وہ خون جو ہے وہ کسی اور کو دیا تھا اور خون کسی اور کو دے کے اس کو پیسے دیے. تو یہ ایک مخلصانہ پن، ہمدردی کی، لائلٹی کی ایک میرے خیال میں یہ تو ایک اس کو تو ضرب المثل ہونا چاہیے. یہ تو ایک مثال قائم کی اس نے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح زندگی کا نشانہ بنایا گیا. وہ خاتون جس نے اپنا خون بیچا، اپنا پسینہ بیچا، اپنا زیور بیچا صرف اس لیے کہ اس کا دیور پڑ جائے، اس کا دیور جو ہے ایک اچھا انسان بن جائے اور اپنی زندگی جو ہے اچھی کرے، اس کے صلہ اس نے یہ دیا کہ اس کو 42 چھریاں مار کر قتل کر دیا. تو اچھا اس وقت وہ جو مدعی ہیں وہ کیس کی پیروی کر رہے ہیں، اور پولیس کیا کہتی ہے، کب تک اس کو ٹرائل چلے گا، کیا ہوگا، اس میں ایویڈنس کلیکٹ ہو گیا ہے، وہ آلائے قتل بھی برآمد ہوا ہے یا نہیں ابھی تک؟ دیکھیں جو پولیس ہے، جو قتل کے کیسز ہوتے ہیں وہ ہومیسائڈ یونٹ ان کو دیکھتا ہے اسلام آباد پولیس کا. تو آبویسلی اس میں جو پولیس کی انویسٹیگیشن ہے وہ تو تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے، اور جو آلۂ قتل تھا وہ تو اسی وقت موقع سے مل گیا تھا. وہ ایک چھری تھی بڑی تیز دھار، اس سے اس کا قتل کیا گیا تھا. وہ پولیس نے اس کو کسٹڈی میں لے لیا تھا، سارا جو وہاں سے جو بھی کچھ تھا پوسٹ مارٹم اس کا کروایا گیا تھا. اس کے بعد اس کی تدفین بھی کر دی گئی تھی. اب جو ملزم ہے وہ تو جوڈیشل ہو گیا تھا، کیونکہ پولیس نے جب اپنی انٹروگیشن پوری کر لی اس کے بعد اس کو جیل بھجوا دیا گیا تھا. تو اب جو کیس کی پیروی ہے وہ تو کی جا رہی ہے، لیکن اب آگے یہ دیکھنا ہے جا کے، کیونکہ بڑے کلوز ریلیٹیوز ہیں آپس میں. ظاہر ہے جو مدعی ہے اس کا بھائی وہی قاتل تھا، تو اس نے یہ سارا کچھ جو ہے وہ کیا ہے. تو ہمارے قانون میں آپ کو پتہ ہے کہ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو اکثر صلح ہوتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح کے واقعات میں اکثر اگر بیٹا اپنی بیوی کو مار دے یا اپنی بہن کو مار دے غیرت کے نام پہ، تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں یا باپ جو ہے وہ مدعی بن جاتے ہیں. ان کے مدعی بننے کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ کل کو جا کے سال ڈیڑھ کے بعد ہم کورٹ سے کیس کو ڈسچارج کروا لیں گے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ کیس اس طرح سے رہے گا نہیں جائے گا، کیونکہ بالکل یہ ایک جس طرح کا مرڈر ایک بڑا ایک ہینیس کرائم ہوا، اور اس کو بالکل منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. اسلام آباد میں اس طرح کا واقعہ ہونا یہ بڑا اندوناک ہے. اچھا اسلام آباد کی آپ نے بات کی کہ جی پولیس، تو ان کی بھی جو صورتحال ہے وہ بھی بڑی افسوسناک ہے. وہ اس طرح سے چلو انسیڈنٹ تو ہو گیا، پولیس تو نہیں تھی روک سکتی اس کو، بٹ ہاں جی لیکن اس طرح سے ہے کہ جی اب وہ جو اس کی لیبارٹری ہوتی ہے، جو فرانزک ہوتا ہے، اس کے لیے لاہور جو پنجاب فرانزک لیب ہے، پورے پنجاب میں اسلام آباد سمیت ایک ان کے پاس لیب ہے. میں نے سنا ہے خیبر پختونخوا سے بھی وہیں پہ جاتا ہے. ہاں جی آئی تھنک وہاں سے بھی جاتا ہوگا، بٹ اسلام آباد میں تو کوئی نہیں ہے، اور پورا پنجاب آپ کے سامنے ہے، وہ کہاں سے کہاں تک، تو وہ بھی ان کے پاس جاتا ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے موسٹلی کہ اب یہاں پورے پنجاب سے کس طرح کے درجنوں کیسز روز ہو رہے ہوتے ہیں. تو ایویڈنس جتنا ٹائم گزرتا ہے اتنا زیادہ ایویڈنس جو ہے نا وہ ویک ہوتا جاتا ہے، اور اس کو پھر پریزرو کرنا بھی بڑا ایک پورا وہ پروسیس ہوتا ہے. تو ہمارے جو پولیس ہے یا ہمارے جو ادارے ہیں وہ اتنے ٹرینڈ نہیں ہوتے. تو اس حوالے سے اب دیکھتے ہیں کہ جس کیس میں کیا ہوتا ہے. اللہ کرے اس میں اس خاتون کو انصاف ملے، جو کہ بظاہر ہمارا جو سسٹم ہے اس میں انصاف کا حصول بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن ہم نے اسی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ہی انصاف لینا ہوتا ہے. تو خیر نور امین نے کچھ جو چیزیں شیئر کی، میں نے سٹارٹ میں انٹرو میں بتایا تھا کہ شاید وہ یہ شخص کو بیمار تھا تو اس کو خون دیا، لیکن وہ کہانی کچھ اور نکلی. لیکن اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ایسے درندوں کو جب تک آپ عبرت کا نشان نہیں بنائیں گے، سزائیں نہیں دیں گے، آپ کے ملک میں اس طرح کے کرائم ہوتے رہیں گے. ناظرین مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.